نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ اسرائیل کا ایک بار پھر مسجد اقصی پر تابڑ توڑ اور شدید بمباری۔ قطر کا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے قطر کا رجب طیب اردوان کے ساتھ مل کر اپنی فوجیں شام سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اب اسرائیل کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسرائیل اپنی خیر منا لے۔ طیب اردوغان تمیم بن حمد الثانی کا پورے یورپ اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کا بڑا فیصلہ، ساتھ ہی صدی کا سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا کہ اب فلسطینیوں کو ان کے زمین کا حق ضرور ملے گا۔ اسرائیل اپنی خیر منا لے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، رجب طیب اردوغان اور شیخ تمیم بن حمد کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر مسجد اقصی پر تابڑ توڑ بمباری اور اس کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب فلسطینیوں پر خطرناک ترین بمباری اور جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور حماس پر بھی خطرناک حملے شروع ہو گئے ہیں۔ قطر نے فلسطین کے مسئلے پر اپنے موقف پر برقرار رہنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قطری وزارت خارجہ نے دوحہ سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے فلسطین سے برادرانہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جسے ہم نے مسترد کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر قطر کا موقف برقرار ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ قطری وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ فلسطینی سرزمین سے اسرائیلی قبضہ ختم ہو اور آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ قطر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام فلسطینی پناہ گزینوں کو واپس آنے کا حقوق حاصل ہونا چاہیے۔ قطر فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے کسی کوشش سے گریز نہیں کرے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے فلسطین اور مسجد اقصی کو آزاد کرائیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم ہادیہ صوفیہ کی طرح مسجد اقصی پر بھی جو اسرائیلی قبضہ ہے اس کو ہٹائیں گے۔ ترکی کے صدر نے ازبکستان میں بخارا اور فیصلے کو مربوط کیا ہے۔ یروشلم اقصی کو ہیگیا صوفیہ اور اسپین سے جوڑ کر اس نے مذہبی خطوط پر وسیع جھنڈے کی کو دکھایا ہے۔ دوسری جانب طیب اردوغان نے اسرائیل کے خلاف اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کرتے ہوئے شام سے اسرائیل پر حملہ کرنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ میولود چاوش-اوغلو نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کے حوالے سے فیصلے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ہم ترکی کی حاکمیت کے حقوق میں مداخلت کی نوعیت کے تبصروں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چاوش-اوغلو نے TRT نیوز چینل پر ایجنڈے کے حوالے سے اپنے جائز پیش کیے۔ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولے جانے کے فیصلے کے ایک عدالتی فیصلہ ہونے کا ذکر کرنے والے وزیر نے بتایا ہے کہ سن 1453 میں فتح استنبول کے یہ ترکوں کی حاکمیت میں آ گیا تھا اور اسے مسجد کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آیا صوفیہ کو سال 1462 میں مسجد کی حیثیت سے دیکھی گئی تھی اور اسے مسجد کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہم کسی نظریے کا احترام کرتے ہوئے ہیں، تاہم ترکی کی حاکمیت میں مداخلت کرنے پر مبنی تبصروں اور بیانات کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اسرائیل جو دہشت گردی کر رہا ہے ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر اردوغان نے مزید کہا کہ صوفیہ کو جس طرح ہم نے بنایا ہے اسی طرح ہم مسجد اقصی کو بھی آزاد کرائیں گے اور اس طرح مسجد اقصی کو بھی اسرائیلی حاکمیت سے آزاد کرائیں گے۔ دوسری جانب سرکاری میڈیا نے عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق کل صبح 4 بجے اسرائیلی دشمن نے طرابلس کی جانب سے حماس میں چند اہداف پر میزائل حملے کیے ہیں اور مزید میزائل حملوں کی کہا بھی گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے خون ریزی میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید اس طرح کے حملے کریں گے جس سے فلسطین کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین نے جس طرح ہماری طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے صبر و تحمل کا، ہم فلسطین کو نہیں چھوڑیں گے، فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ دوسری جانب حماس کا بھی بڑا تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ
کہا جا رہا ہے کہ جھڑپوں اور گرفتاریوں کے باوجود فلسطینیوں کا رات گئے شروع ہونے والا احتجاج علی صبح تک جاری رہا۔ شیخ جراح کے علاقے میں 4 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کی زمین پر یہودیوں کے ملکیت کے دعوے کا قانونی کیس چل رہا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں یروشلم کی ضلعی عدالت نے دہائیوں قبل خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ گھر قانونی طور پر یہودی خاندان کی ملکیت ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خاندان نے اس جنگ میں اس زمین کی ملکیت کھو دی تھی، جس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ کیس میں فریق فلسطینی خاندانوں نے یہ گھر اردنی انتظامیہ سے حاصل کرنے کے ثبوت پیش کیے۔ اس کے علاوہ زمین کے حوالے سے عدالتی حکم کے بعد شیخ جراح میں فلسطینی طیش میں آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں کو مشرقی یروشلم سے دخل کرنے اور یہودیوں کی آبادکاری کی جانب سے ایک اور قدم ہے۔ ہفتوں سے جاری تصادم کے دوران پولیس نے پانی کی توپوں کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے۔ ترکی بھر سے مسجد اقصیٰ پر حملوں کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ترکی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفی شین توپ نے مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی پولیس کی مداخلت پر شدید رد عمل کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ میں جماعت پر حملہ ایک واضح ریاستی دہشت گردی ہے جو بھی تشدد اور ظلم کا بیج بوتا ہے وہ امن و سکون کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک نجی ٹیلی ویژن پر نائب صدر فواد اقتائی نے کہا ہے کہ ریاست اسرائیلی عالم اسلام کی بد نظمی کے نتیجے میں مواقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے جو دہشت گردی کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ پر اسرائیل کے چھاپے کے بارے میں کہا تھا کہ تمام ظلم و ستم، ہر قسم کی بے حیائی اور ہر طرح کے جرائم ریاست اسرائیل کا شیوا بن چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے والے فلسطینیوں کے خلاف کیے گئے حملوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کے زخمی ہونے پر شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس اشتعال انگیز اور جارحانہ رویے کو ختم کیا جائے اور عقل سلیم سے کام لینے کی خام ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھی جائے۔ اس کے علاوہ ہم اسرائیلی پولیس کی مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے والے ساؤنڈ بموں سے حملہ کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی قابض فوجیں اور جو رمضان کے مقدس ایام میں کسی مقدس کا احترام نہیں کرتی، انہیں مسجد اقصیٰ کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی مکروہ اور لاپرواہ حملوں کو فوراً روک دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ جراح محلے میں عربوں اور یہودیوں کے مابین لڑائی کے بعد آبادکاروں نے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی ہے، جنہیں گھروں سے جبری طور پر ہٹانے کی دھمکی دیے جانے کے بعد فلسطینیوں پر فائرنگ کی گئی اور مسجد اقصیٰ کے دمشق گیٹ اور شیخ جراح کے محلے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس حملوں میں 178 کے قریب افراد بھی شہید ہو گئے ہیں۔